اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، فضل اور کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ اور آپ کے اہل خانہ کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ایسے کام ہم سے اللہ تعالیٰ سر انجام کرا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ آج ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ واقعات ہی میں شیئر کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو سنائیں۔ تو اب واقعہ سنیے۔ حضرت جو اسرائیل علیہ السلام ہے، ملک الموت، وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی ان گنت جانیں قبض کی ہیں، روحیں قبض کی ہیں، تو کسی پہ آپ کو رونا آیا ہو، پریشانی ہوئی ہو، غم ہوا ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دو ایسے انسان تھے کہ جن کے روح قبض کرنے پر مجھے دکھ ہوا تھا۔ ایک وہ عورت جب طوفان نوح آیا تو سب لوگ جو تھے وہ غرق ہو رہے تھے، ڈبکیاں کھا کھا کے ختم ہو رہے تھے۔ تو ایک عورت تھی جو پریگننٹ تھی اور 9th منتھ اور بالکل زچگی کے حالت میں تھی، تو اور اسی حالت میں اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ اس بچے کو سے پیار ماں کو تو تھا، وہ ماں ممتا تو یہ چاہتی کہ میری جان چلی جائے لیکن میرے بچہ بچ جائے۔ وہ بار بار اپنے پیدا ہونے والے بچے کو طوفان سے باہر پھینکتی، اچھالتی رہی، پھر وہ نیچے آتا تھا، پھر اچھالتی۔ معصوم بچہ تو اسے کیا پتہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ممتا تو ممتا ہے۔ آخر کچھ دیر تک و دو کے بعد وہ عورت طوفان نوح کا شکار ہو گئی اور ڈوب گئی۔ تو کہتے اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کو گرمی سردی سے کون بچائے گا، اس کو اتنا بڑا طوفان ہے، پوری دنیا میں یہ طوفان ہے اور بڑا طویل عرصہ رہنا ہے، اس کا کیا بنے گا۔ تو اس وقت مجھے اس عورت کی روح قبض کرنے پر بڑا دکھ ہوا اور میں غم زدہ ہوا۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص شداد اس کا نام یہی لکھا ہے تاریخ میں، کہ اس نے نقلی جنت بنائی۔ اس نے نقلی جنت اس طرح بنائی کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی بنائی۔ اس طرح کر کے وہ دنیا بھر سے خوبصورت عورتیں بطور حوریں وہاں رکھیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بنائیں۔ 40 سال تک وہ بادشاہ تھا، 40 سال تک وہ نقلی جنت نعوذ باللہ بناتا رہا۔ جب جنت بن گئی تو وہ بڑے تکبرانہ انداز میں اپنی جنت دیکھنے کے لیے اپنی رعایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ گیٹ پر پہنچا، اپنے جنت کے دروازے پہ داخل ہونا چاہتا تھا، تو ایک شکستہ حال بوڑھا شخص، انتہائی بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے، وہ کھڑا تھا۔ تو شہزاد کو بہت غصہ آیا کہ میری جنت کے دروازے کے آگے یہ شخص کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اسی لوگوں سے اس نے اپنے محافظوں سے پوچھا یہ کون ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے۔ تو محافظوں نے بتایا کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں چلتا۔ کہتا میں نے بادشاہ سے یعنی شہزاد سے ملے بغیر ہرگز واپس نہیں جانا۔ نے کہا اچھا بلاؤ اس کو۔ نزدیک بلایا، انہوں نے پوچھو بات کیا کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بات تمہارے کان میں کرنی ہے، اور بڑے گرجدار اور رعبدار آواز میں بات کی۔ تو اب وہ
وہ بوڑھا آدمی جو تھا ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، کان میں آیا، کان میں وہ شہزاد جو تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھا، تو وہ جو بوڑھا آدمی تھا اس کا وہ دراز قد تھا، اس نے کہا میں نے تمہارے کان میں بات کرنی ہے، تو اس نے کان میں بات کہی کہ میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اس وقت شہزاد نے اس کی ترلا منت کی کہ اے مجھے جو ہے تھوڑا سا ٹائم دے دو، صرف 10 منٹ کا ٹائم دے دو، میں اپنی جنت تو دیکھ لوں جو میں نے 40 سال لگائے۔ لیکن نے کہا نہیں، موت کا وقت جو ہے مقرر ہے، اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، نہ جلدی ہو سکتی ہے۔ تو جو شہزاد جو تھا وہ اس کا وہ نیچے اترنے لگا۔ ایک تاریخ میں واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک اس کا پاؤں رکاب میں تھا اور ایک نیچے تھا زمین پر نہیں تھا، ہوا میں معلق تھا دوسرا پیر، تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 روحیں قبض کرنے پر مجھے دکھ ہوا تھا کہ کیا فرق پڑتا 10 منٹ اب اگر اپنی جنت دیکھ لیتا، جو اس نے 40 سال اپنی ساری دولت کر کے یہ سارا کچھ کیا تھا، تو میں یہ دیکھ لیتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کا حکم تھا، وہ میں حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، وہ جنت نہ دیکھ سکا۔ تو پھر میری غمزدہ مجھے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، جس بچے کو تو نے اس وقت کی وجہ سے تم غمزدہ ہوئے تھے، اس بچے کو کون پالے گا؟ اس کی ماں طوفان نوح میں اس کی روح قبض ہوئی تھی، تم اس بچے کے لیے پریشان ہوئے تھے۔ یہ وہی بچہ ہے جس نے حکم عدولی کی، تکبر کیا اور میری جنت کے مقابلے پہ اپنی نقلی جنت تیار کی، اور بھلا یہ میں کیسے برداشت؟ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کی شان ہے۔ تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، میں نے اس کو پھر اس لیے اس کی جان کو جو ہے وہ قبض کروا لی۔ تو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سکون ہو گیا کہ اس وقت میں غمزدہ تھا، اس وقت تک میں غمزدہ رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ کلیریفیکیشن نہیں دی کہ وہ بچہ کی ماں کو جب روح قبض کی تب میں غمزدہ رہا، اور طویل عرصہ میں یہ غم لیے بیٹھا رہا، اور جب اس بچے کا بچہ جوان ہو گیا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے، جب شہزاد کی میں نے روح قبض کی تو مجھے اس پہ بھی غم ہوا، میں پھر غم زدہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو سکون میں بدل دیا کہ یہ متکبر شخص تھا، اس نے تکبر کیا، میری جنت کے مقابلے میں نقلی جنت بنائی، تو میں نے پھر اس کو عبرت کا نشان بنا لیا، اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دیا، تب مجھے بھی سکون حاصل ہوا۔ تو سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، تکبر کبھی نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو بادشاہ بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جب چاہے جس کو بادشاہ سے نیچے اتار لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو عزت دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو ذلت دے، یہ سب کچھ ہمارے اللہ کے اختیار میں ہے۔ سو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عزت و انکساری میں رہنا چاہیے، اور تکبر تو اپنی جڑوں سے کاٹ دینا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ذکر بھی کیا، اور میں نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا ہے، جو لوگ میرے ریگولر ویور ہیں انہوں نے اس پہ بڑا اچھا فیڈ بیک بھی دیا۔ وہ تھا یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے متکبر ہوتے ہیں، اتنے ان کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ وہ پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی کسی بھی شخص سے ملتے تو انتہائی گرم جوشی کے ساتھ دونوں ہاتھ آگے کر کے ملاتے، اور اتنی دیر تک ہاتھ ملائے رکھتے جتنی دیر تک دوسرا شخص ہاتھ نہ چھڑا لیتا، اتنے پیار سے ملتے۔ اور جہاں کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، وہ اپنے آپ کچھ بہتر بھی ہیں، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے، کوئی آئی جی ہے، وہ
تو جناب اپنے ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے. خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے. دور سے ہی نا اپنی یہ انگلیوں کے یہ جو اگلے 2 پور ہوتے ہیں نا، یہ 2 پور بس یہ ملا کے دور سے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نکلی سی مسکراہٹ چہرے پہ لائے، 2 انگلیاں آگے کی. اور ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی محفل میں جائیں تو دیر سے جائیں، اور جب ہم جائیں تو سب لوگ احتراماً ہم کھڑے ہو جائیں اور ہمارے ہاتھوں کو چومیں، ہماری بے انتہا عزت کرے. اس کے بارے میں تو حکم بھی ہے نا، حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایسے لوگ پھر اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیں. دنیا میں تو عزت حاصل کر لی لیکن اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیں. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر میں یہ ویڈیو بنی جو تکبر کی وجہ سے اپنے عارضی عہدے کوئی آئی جی بھی لگ گیا ہے، کوئی ڈی آئی جی لگ گیا ہے، کوئی بہت بڑا سیکٹری لگ گیا ہے، چیف منسٹر بن گیا ہے، بادشاہ بن گیا. وہ کب تک رہے گا؟ 70 80 سال 90 سال 100 سال زندہ رہ لے گا. اس کے بعد تو اس نے قبر میں جانا ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ اس وقت قبروں میں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. اور پتہ نہیں ان تکبر کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہوگا کہ وہ ہاتھ تک نہیں ملاتے. اور یہ یاد رکھیے، یہ متکبر یعنی مغرور شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں ملائے گا، گلے نہیں ملے گا. وہ دور سے ہی ایسے بس 2 انگلیاں آگے کرے گا اور کہے گا السلام علیکم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے 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 گڈ 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 گڈ. اس طرح کر کے کرنے لگا. ایسے شخص کو ڈسکریج کریں. آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کر لیں. اگر آپ اس کے بھی وہ آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، آپ کے ساتھ ملنے سے گریزاں ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے، اپنے حملہ پلہ یا سے نیچے والے لوگوں سے ملنے سے گریز کرتا ہے، تو چھوڑ دیں، قطع تعلق کر دیں. کیا کر لے گا کوئی گا؟ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو وہ اس کا باس اس کو غرور کے انداز سے دیکھتا ہے تو دفع کرے اس کو. بس ٹھیک ہے، سلام کرنا ہم پر فرض ہے، سلام کر دیا السلام علیکم. لیکن وہ آ کے آپ کے ساتھ تکبرانہ انداز میں کرتا ہے تو آپ بھی اس کا ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، دور سے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اس سے زیادہ نہ کریں. تو یہ شادات کا واقعہ میں نے سنایا، یہ اس کے اندر بھی تکبر تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کو غرق ہونے سے بغیر ماں کے اس کو بچایا. اس کو پتہ نہیں، یہ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کہاں کہاں اس کو رکھا، کس طرح پالا، کہاں سے خوراک دی. جب پانی اترا پھر وہ بچہ پتہ نہیں کہاں پر پلا، کہاں پر بڑا ہوا، کہاں اس کو اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا کہ اس نے اللہ کے نعوذ باللہ مقابلے پہ کھڑا ہو گیا اور تکبر میں آ کے جنت بنا دی اور دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی. اور یہ لوگ دنیا میں جو تکبر کا نشان بنے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اگلے جہان. سوچ کر ہی خوف آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے اور غرور اور تکبر جیسی بیماری سے بچا کر رکھے، عجز و انکساری عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کو عجز و انکساری پسند ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس میرے بندے بس، تو نے اپنی لاچاری کا اظہار کر دیا، اب میں تیرا مسئلہ حل کروں گا. اور وہ مسئلے حل ہو بھی جاتے ہیں. امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کچھ چند تلخ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے، وہ بہتری کے لیے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.